ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشیعتهم ومحبیهم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائهم وقاتلیهم وظالمیهم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقوله الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. خداوند متعال سے دعا ہے آپ تمام مومنین و مومنات کہ جو آج غریب کربلا کی مجلس میں اور اسیر بغداد کی مجلس میں آپ آئے ہیں، خدا آپ سب کا آنا عبادت شمار فرمائے. جو حاجات لے کر جو دعائیں لے کر آپ آج کی مجلس میں آئے ہیں، حضرت باب الحوائج امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے وسیلے سے خدا آپ سب کی حاجات کو پورا فرمائے. خاص کر جو بیمار ہیں شفا یاب ہوں. بالخصوص ہیوسٹن کی کمیونٹی میں جتنے مومنین و مومنات مریض ہیں جن کے لیے کہا گیا، رانا فیملی، ہمارے رانا نوازش علی اور ان کی فیملی کے لیے خاص دعا ہے خدا انہیں جلد شفا یاب کرے. ڈاکٹر رضا رضوی صاحب کے لیے دعا ہے خدا انہیں شفا یاب کرے. آغا سرور صاحب کے لیے دعا ہے خدا وند مطال انہیں طول عمر دے اور شفا یاب کرے. اس کے علاوہ ہمارے سنی شاہ صاحب جناب عامر شاہ کو خدا وند مطال جلد شفا یاب کرے. اسد شاہ صاحب کی والدہ محترمہ شفا یاب ہوں، خدا ان کا سایہ ان کے سروں پر تا قیام قیامت قائم رکھے. میر جاوید صاحب کے مرحومین کی مغفرت ہو. آپ تمام مومنین و مومنات کے مرحومین کی مغفرت ہو. بے اولادوں کو خدا باب الحوائج کے صدقے میں اولاد نصیب فرمائے. بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرمائے. جن کے امیگریشن کے مسائل ہیں خدا ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کے امیگریشن کے مسائل کو حل فرمائے. اور ہمیں اور ہماری اولادوں کو حضرت مہدی دوران جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کہ آوان و انصار میں قرار دے. دنیا میں امن کا بول بالا ہو، پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، آفات ختم ہوں اور کرونا کا خاتمہ ہو. عزاداری بہترین انداز سے ہو. ماہ رمضان سے پہلے ادارے مساجد کھل جائیں انشاءاللہ. ہمارے نوجوان کے جو والنٹیئرز ہیں کہ جنہوں نے آج اس مجلس کا پورا انتظام و انصرام کیا ہے، خداوند متعال ان نوجوانوں کو بھی اجر جزیل عطا فرمائے. اور ہماری جو بہنیں کہ جنہوں نے تابوت کی تیاری میں، شبیہ تابوت کی تیاری میں کام کیا، خداوند متعال ان سب کی توفیقات کو بھی متعالی فرمائے. اسد شاہ صاحب اور در عباس کی انتظامیہ کی توفیقات کو متعالی فرمائے. اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. آج کی مجلس کی جو دو مناسبتیں رکھتی ہے، ایک تو سفر امام حسین علیہ السلام کے جو 28 رجب کو شروع ہوا. 28 رجب کو نواسے پیغمبر نے مدینہ چھوڑا کربلا کے لیے. ایک تو وہ مناسبت ہے، اور آج کا دن جو گزرا ہے یہ 28 رجب کا دن تھا اور 29 رجب کی رات شروع ہو چکی ہے. دوسری مناسبت اس کی ہے کہ جو 25 رجب المرجب
حضرت موسیٰ بن جعفر ہمارے ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور اسی مناسبت کی وجہ سے میں نے جو آیہ مجیدہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی، اللہ سبحانہ و تعالی مومنین کی نشانیاں بیان فرماتا ہے، اور ارشاد رب العزت ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ خداوند متعالی ارشاد فرماتا ہے کہ مومنین کی نشانیاں یہ ہیں، ایک تو وہ سختی میں ہوں، تنگی میں ہوں، پریشانی میں ہوں یا آسودہ حال ہوں، وہ ہر دو حالات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے وہ بخل نہیں کرتے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یا آپ اگر اس طرف آ جائیں، تھوڑا سامنے آ جائیں، تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ اور محمد وآل محمد سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کی نشانیاں بیان فرماتا ہے کہ وہ ہیں کہ جو مشکل ہو، سختی ہو، تنگی ہو، آسانی ہو، ہر دو صورتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ مومنین کی نشانی ہے۔ تو اگر کوئی مومن یہ سمجھتا ہے کہ وہ فقط آسودگی میں خرچ کرے، تنگ دستی میں نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے نزدیک وہ مومن نہیں ہے۔ قرآن مومنین کی نشانیوں میں کہتے ہیں الذین، وہ ہیں، وہ صاحبان ایمان وہ ہیں، ینفقون، جو انفاق کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کب؟ فی السراء والضراء، وہ تنگ دستی میں ہو تو بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ انہیں مال کی کثرت دے وہ تب بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا والکاظمین الغیظ، مومنین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے وہ غصہ پی جانے والے ہوتے ہیں۔ مومنین غصہ پی جانے والے ہوتے ہیں، مومن غصہ کرنے والے کو نہیں کہتے۔ یہ پتہ نہیں ہم نے کہاں سے سیکھ لیا کہ بڑا مومن وہ ہے، بڑا روب والا وہ ہے، بڑی عزت والا وہ ہے جو زیادہ غصہ کرے۔ بھئی کہاں سے سیکھ لیا؟ یہ اہل بیت کا دین تو نہیں ہے، قرآن کی تعلیمات یہ نہیں ہے، پیغمبر اکرم کے فرامین یہ نہیں ہے کہ غصے سے آپ کی شخصیت میں بہتری آئے گی، غصے سے آپ کی شخصیت بڑھے گی۔ قرآن تو یہ کہتے ہیں مومنوں کی نشانی یہ ہے والکاظمین الغیظ، وہ غصہ پی جانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساتھ امام ایک جگہ تشریف فرما ہے اور امام کا ایک غلام کوئی کھانے والی چیز امام کی خدمت میں لے کر آ گیا۔ اب امام کا ایک روب ہے، امام کا ایک جلال ہے، امام کو دیکھ کر یقیناً انسان پر ایک روب طاری ہوتا ہے، کپ کپی طاری ہوتی ہے۔ تو ساتویں امام تشریف فرمایا، غلام کھانے کی کوئی چیز لے کر آیا، اور جو امام کے سامنے آیا، روب امامت اتنا تھا، جلال امامت اتنا تھا کہ اس کے ہاتھوں میں کپ کپی طاری ہوئی، اور وہ کھانے والی چیز کی جو گرم تھی وہ امام کے اوپر اس نے گرا دی خوف کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ اب امام نے جو اوپر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ غلام کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا ہے کہ اب خدا جانے یہ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں، میں نے اتنا گرم کھانا امام کے اوپر گرا دیا، اب خدا جانے یہ کیا کرتے ہیں۔ اگر تو کوئی آج کا سردار ہوتا، اگر تو کوئی آج کا چودھری یا ملک یا راجہ صاحب ہوتے تو نہ فقط یہ کہ وہ جاب سے جاتا بلکہ اسے جیل میں ڈلوا دیا جاتا، اور اس سے پہلے جو اس کے ساتھ کرتے وہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اب جب اس نے دیکھا کہ امام کے چہرے کے تاثرات کیا ہیں تو اس کا غلام کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ امام میری طرف دیکھ رہے ہیں تو اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، اور وہ آیت یہی تھی کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں ابھی تلاوت کی۔ غلام امام کی خدمت میں قرآن کی آیت پڑھتا ہے، غلام یہ کہتا ہے والکاظمین الغیظ، کہ مومن تو وہ ہوتا ہے جو غصہ پی جاتا ہے۔ امام نے کہا میں نے تو اپنا غصہ پہلے ہی پی لیا ہے، تجھ پر ظاہر ہی نہیں کیا۔ بھائی سبحان اللہ، میں نے تو غصہ پہلے ہی میں نے تو تجھ پر غصہ کیا نہیں، چونکہ یہ مومن کی نشانی ہے۔ پھر غلام نے کہا والعافین عن الناس، مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مومن کی نشانی ہے۔ یہ دل میں بغض رکھنا یہ مومن کی نشانی نہیں، یہ دل میں کدورت رکھنا، یہ دل میں ایک مومن بھائی کے خلاف برے خیالات رکھنا۔ موقع تو ملے اسے سبق چکھاؤں گا، ہاں موقع تو ملے اسے چھٹی کا دودھ یاد کرا دوں گا، ذرا موقع تو ملے، ذرا میرے قابو میں تو آئے، ذرا میرے قبضے میں تو آئے۔
اسے ایک ایک چیز یاد کراؤں گا, ایک ایک چیز کا بدلہ. یہ مومن کی نشانی. مومن کون ہے؟ غلام یہ کہتا ہے والعافین عن الناس, مومن تو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. امام نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا. سبحان اللہ, صلی اللہ محمد وعلى محمد. جا تجھے معاف کیا. اب تیسرا, یہ قرآن مجید کا جو تیسرا پیغام ہے, جو آخری حصہ آیت کا, غلام یہ کہتا ہے اب ظاہر ہے جو غلام امام کا غلام ہو وہ قرآن جاننے والا ہوتا ہے, وہ قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے. وہ کوئی جاہل تو نہیں تھا. جو امام کا غلام تھا وہ یقیناً قرآن کا عاشق تھا. امام کا غلام ہوتا ہی قرآن کا عاشق ہے. ہاں یہ آج کل پت خدا جانے یہ کہاں سے چیزیں آ گئی ہیں, اور آج کل تو یہ سمجھا جاتا ہے جو قرآن کو ہاتھ نہ لگائے وہ سب سے بڑا امام والا ہے. جو قرآن کا چہرہ نہ دیکھے, جو قرآن کی زیارت نہ کرے, جو قرآن کی تلاوت نہ کرے, اس کا امام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. چونکہ قرآن علی کے ساتھ, علی قرآن کے ساتھ, قرآن اہل بیت کے ساتھ, اہل بیت قرآن کے ساتھ. جو قرآن کے ساتھ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا اہل بیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو غلام تھا, امام والا تھا, صاحب معرفت تھا. اس نے تیسرا حصہ آیت کا پڑھا اور فرمایا کہ واللہ یحب المحسنین, کہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے, اللہ احسان کرنے والوں کو محب رکھتا ہے, اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. امام نے کہا جا میں نے تیرے ساتھ احسان کیا اور اس احسان کو کرتے ہوئے میں نے تجھے غلامی سے آزاد کر دیا. یہ مومن کی نشانی. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ, وہ تنگ دستی ہو یا رزق کی فراوانی ہو, ہر دو حالت میں وہ خرچ کرتے ہیں. وہ غصہ پی جانے والے ہوتے ہیں, وہ مومنین کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں, وہ انسانوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں, اور وہ لوگوں پر احسان کرنے والے ہوتے ہیں. چونکہ امام کے القاب میں سے ایک لقب ہے کاظم. کاظم کا کیا مطلب؟ کہ جو غصے کو پیتا ہے, جو غصہ ظاہر نہیں ہونے دیتا. امام کے القاب میں سے, اور امام کی اگر آپ سبان حیات پڑھیں تو آپ کو ایسی ایسی چیز نظر آئے گی کہ امام کے ساتھ کتنے مظالم کیے گئے, کتنے مظالم ڈھائے گئے, لیکن امام نے چونکہ رحمت للعالمین کی نسل میں سے ہیں, کسی کے لیے امام نے بد دعا نہیں کی, کسی کو اذیت نہیں دی, ہر ایک پر امام نے احسان کیا. اور انبیاء, اولیاء, ائمہ کا تو دستور اور معمول ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ غصہ نہیں کرتے. وہ نبی ہوں, وہ امام ہوں, وہ اولیاء ہوں, وہ اللہ کے نیک بندے ہوں, وہ غصہ نہیں کرتے, وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. آئیے ذرا تاریخ میں جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انبیاء کا سلسلہ شروع کیا, ہر نبی غصہ پی جانے والا, ہر نبی معاف کرنے والا, تو امامت کو شروع کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. حضرت ابراہیم سے امامت کا آغاز ہوا. حضرت ابراہیم سے پہلے انبیاء آتے رہے, رسول آتے رہے, شریعت حضرت نوح سے شروع ہوئی, اور امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی. اب اللہ نے حضرت ابراہیم کو دیے دو فرزند. ایک کا نام حضرت اسحاق, جو ان کی بیوی حضرت سارہ میں سے تھے, اور دوسرا فرزند دیا جن کا نام تھا حضرت اسماعیل, کے جو بیوی ہاجرہ کے بطن میں سے تھے. اب دونوں بیٹے حضرت ابراہیم کے, دونوں کی نسل میں سے نبوت چلی. حضرت اسماعیل کی نسل میں تو فقط پیغمبر اکرم آئے. حضرت اسحاق کی نسل میں, جو حضرت ابراہیم کے پہلے بیٹے تھے, ان کی نسل میں بنی اسرائیل آئے. بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ حضرت ابراہیم کی نسل کے جو حضرت اسحاق سے چلی وہاں سے آئے. حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب آئے, اور حضرت یعقوب سے پھر حضرت یعقوب کے بیٹوں میں آگے سلسلہ چلا, اور حضرت عیسیٰ تک بنی اسرائیل کی نبوت چلی. اور بنی اسماعیل فقط حضرت اسماعیل سے پیغمبر اکرم تک آئے. اب اللہ نے دونوں کو فضائل دیے, بنی اسرائیل ہوں یا بنی اسماعیل ہوں, دونوں کو اللہ نے فضیلتیں دیں, دونوں کو اللہ نے مقام دیا. لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے, یہ ایک معجزہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سلسلہ بنی اسماعیل میں چلا, حضرت اسماعیل کی اولاد میں پیغمبر اکرم آئے, اور پھر آگے سلسلہ چلا. ایک یہ سلسلہ ہے, ایک یہ کڑی ہے, اور ایک حضرت اسحاق کی نسل کی کڑی ہے. نبی اس نسل میں بھی چلے جنہیں بنی اسرائیل کہا گیا, لیکن اللہ نے دونوں کو کچھ نہ کچھ دیا. اب یہ فیصلہ آپ کیجئے گا کہ اللہ نے بنی اسماعیل کو کیا دیا اور اللہ نے بنی اسرائیل کو کیا دیا. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اگر توجہ فرما رہے ہیں تو ایک درود بھیجیے گا محمد والے. اللہ نے بنی
اسرائیل کو بیت المقدس دیا. بنی اسرائیل بیت المقدس میں عبادت کیا کرتے تھے. اللہ نے بنی اسرائیل کو بھی کچھ نہ کچھ دیا اور بنی اسماعیل کو بھی اللہ نے اپنے انعامات سے نوازا. بنی اسرائیل کو اللہ نے بیت المقدس دیا اور بنی اسماعیل کو اللہ نے بیت اللہ دیا. ابھی آپ دیکھیے کہ بیت المقدس کی اہمیت زیادہ ہے یا بیت اللہ کی اہمیت زیادہ ہے. بیت المقدس کو تو چھڑا دیا گیا کہ جو قبلہ ہوا کرتا تھا، لیکن جب کعبہ کی جانب پیغمبر اکرم کا رخ پلٹایا گیا کہ آج کے بعد بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز نہیں پڑھنی، بیت اللہ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. گویا بیت اللہ کا مقام و مرتبہ بیت المقدس سے زیادہ ہوا. اللہ نے کہا کہ اب اپنا رخ بیت المقدس سے موڑ کر بیت اللہ کی جانب کرو. تو اللہ نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس دیا اور بنی اسماعیل کو بیت اللہ دیا. ایک خاتون اللہ نے بنی اسرائیل میں اتاری، ایک خاتون اللہ نے بنی اسماعیل میں اتاری. جو بنی اسرائیل میں آئی وہ حضرت مریم تھی اور جو بنی اسماعیل میں آئی وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. دونوں کو اللہ نے دو معصوم بیویاں دی. حضرت مریم بھی معصومہ، حضرت خاتون جنت بھی معصومہ. لیکن حضرت مریم کیسی معصومہ ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. کہ مریم کی عزت و عظمت فقط اس وجہ سے ہے کہ عیسیٰ کی ماں ہے، لیکن خاتون جنت ایک نہیں 3 نسبتوں کی وجہ سے مریم سے افضل ہے. نور چشم رحمت للعالمین، وہ رحمت للعالمین کی نور چشم ہے. بانویاں تاجدار حل عطا مرتضی، مشکل کشا شیر خدا حضرت فاطمہ اس کی بیوی ہیں کہ جس کے سر پر حل عطا کا تاج ہے. حل عطا کا تاج جس کے سر پر وہ علی حیدر کرار ہیں. مادریاں مرکز فرقار عشق، مادریاں کارواں سالار عشق. حضرت فاطمہ جن کی ماں ہیں وہ حسن و حسین ہیں کہ جو قافلہ عشق کے سالار ہیں. حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی ماں ہے. فقط یہ فضیلت ہے حضرت مریم کی کہ حضرت عیسیٰ کی مادر ہیں، لیکن پیغمبر اکرم کی نور چشم حضرت فاطمہ کی علامہ اقبال کہتے ہیں 3 نسبتیں ہیں. ایک تو یہ کہ رحمت للعالمین کی نور چشم ہے، علی حیدر کرار کی زوجہ ہیں، حسنین کریمین. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بی بی معصومہ بنی اسرائیل میں دی اور ایک بی بی معصومہ بنی اسماعیل میں دی. اللہ نے بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کو ایک معجزہ دیا، عصائے موسیٰ. یہ معجزہ اللہ نے بنی اسرائیل کو دیا. حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لکڑی کا عصا ہوا کرتا تھا. جب فرعون کے سامنے جاتے اور فرعون کے جادوگر سانپ بنا دیتے جادو کے ذریعے، خدا نے کہا کہ اس عصا کو پھینک دو، یہ اژدہا بن کے موسیٰ کا عصا فرعون کے سانپوں کو کھا جائے گا. تو اللہ نے ایک معجزہ بنی اسرائیل کو دیا کہ جو عصائے موسیٰ تھا، اور اللہ نے ایک معجزہ ذوالفقار کی صورت میں علی حیدر کرار کو دیا. ایک حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں اور ایک علی حیدر کرار کے ہاتھ میں. اور علی حیدر کرار کے ہاتھ میں جو ذوالفقار تھی، ایک دفعہ مالک اشتر نے جب صفین میں یہ پوچھ لیا کہ یا علی آج تو لیلۃ الحریرہ میں، آج اس رات میں کہ جس رات میں تلواریں گرجی تھیں اور تلواریں اٹھی تھیں اور ہر طرف لاشوں کے ڈھیر تھے، میں نے آپ سے زیادہ مارے ہیں. مالک اشتر کے جو مولا کا شیعہ تھا، مولا کا چاہنے والا تھا، مولا کا بہت بااعتماد ساتھی تھا، کہا یا علی آج کی رات میں نے آپ سے زیادہ دشمن کے فوجی مارے ہیں. مولا نے کہا ہاں مالک اشتر، تمہارے سامنے جو آتا گیا تم اس کی گردن اڑاتے گئے. علی حیدر کرار کی ذوالفقار کے سامنے جو آیا علی نے اس کی 70 نسلوں میں دیکھ لیا. اگر 70 نسلوں میں کوئی بھی ایک محب اہل بیت آنے والا ہوتا علی اسے چھوڑ دیتے. تو ایک معجزہ بنی اسرائیل کو دیا اور ایک معجزہ بنی اسماعیل کو دیا. بنی اسرائیل کو عصائے موسیٰ دیا اور بنی اسماعیل کو اللہ نے ذوالفقار دی. اب آپ دیکھ لیجئے کہ کس معجزے کی طاقت زیادہ ہے. ایک موسیٰ اللہ نے بنی اسرائیل کو دیا اور ایک موسیٰ اللہ نے بنی اسماعیل کو دیا. توجہ، ایک موسیٰ نبی کی صورت میں اللہ نے بنی اسرائیل کو دیا، اور بنی اسرائیل کو جب اللہ نے موسیٰ نبی کی صورت میں دیا اور کہا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ فرعون کو جا کر تبلیغ کرو کہ وہ بغاوت کر رہا ہے اور وہ
خدا کو خدا نہیں مانتا، وہ خود خدا بن بیٹھا، جاؤ اس کو جا کر تبلیغ کرو۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے یہ کہا تھا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے خدا میری زبان کی گرہ بھی کھول، میرے شرح صدر بھی کر دے، لیکن اے خدا میں نے تو ایک فرعونی کو قتل کیا ہے، اب اگر میں فرعون کے پاس جاؤں گا تو میری تو جان کو خطرہ ہے۔ جو موسیٰ بنی اسرائیل میں آئے وہ اللہ سے ساتھی مانگ رہے تھے فرعون کے پاس جانے کے لیے، لیکن جو موسیٰ اللہ نے بنی اسماعیل میں دیے، اس موسیٰ کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ ہارون جیسے دشمن خدا کو للکارا، باوجود اس کے 14 سال قید میں رہے، لیکن ایک دن بھی نہیں کہا ہارون کے سامنے جاتے ہوئے خدا میرے ساتھ کوئی ناصر و مددگار بھی۔ ایک دن بھی حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا۔ حضرت موسیٰ کہ جو 30 دن کے لیے طور پر گئے تورات کو لینے کے لیے، اور 10 راتوں کا اس میں اضافہ کر دیا گیا، جب واپس آئے تو قوم بگڑ چکی تھی۔ جب واپس آئے تو قوم نے سونے کو اکٹھا کیا اور اس میں سے ایک بچڑا بنایا، اور ایک جادوگر تھا، اس نے حضرت ہارون کو حالانکہ چھوڑ کر گئے تھے حضرت موسیٰ اپنی قوم میں۔ حضرت موسیٰ نبی جب 30 راتوں کے لیے تورات لینے گئے، اللہ نے روک لیا، خدا نے کہا کہ 10 راتیں اور رک جاؤ۔ 30 دن وہاں رہے، 10 راتوں کا اضافہ ہو گیا۔ قوم کو بتا کر گئے تھے کہ میں 30 دنوں میں واپس آ جاؤں گا، اور جب تک میں نہ آؤں میرا بھائی ہارون تمہارے درمیان میرا وسیع ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا نمائندہ ہوگا۔ 10 راتوں کا اضافہ ہو گیا۔ اب قوم تو ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ 30 راتیں ہوں گی، 30 دن ہوں گے، لیکن 10 کا اضافہ ہو گیا، 40 بن گئی۔ اب پیچھے جو ہے وہ قوم نے حضرت موسیٰ کے چھوڑے ہوئے وسیع حضرت موسیٰ کے جانشین کی مخالفت شروع کر دی، اور انہوں نے ایک جادوگر کو بلا کر سونا دیا، اس سونے سے اس نے بچڑا بنا دیا، اور اس بچڑے سے اس نے جادو کے ذریعے آوازیں بھی نکلوانا شروع کر دی۔ اب قوم گمراہ ہو گئی، گویا حضرت موسیٰ اپنا وسیع چھوڑ کر گئے تھے، لیکن اللہ کے نبی کے بنائے ہوئے وسیع کو چھوڑ کر قوم نے گوسالہ پرستی شروع کر دی۔ جب بھی اللہ کے بنائے ہوئے کو قوم چھوڑ دیتی ہے وہ پھر جانوروں کی پوجا شروع کر دیتی ہے۔ توجہ فرمائیں، حضرت موسیٰ جب واپس آئے تو کیا دیکھا، قوم پوری مشرک ہو چکی ہے۔ اب حضرت موسیٰ کہ جو غصے میں تھے، جب واپس آئے تو غصے میں تھے، اور غصہ بھی ایسا غصہ تھا وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ جب آئے اور دیکھا کہ قوم تو میرے وسیع کو چھوڑ چکی ہے، قوم تو اللہ کی عبادت چھوڑ چکی ہے، اور قوم تو گوسالہ پرست ہو گئی ہے، قوم تو بچڑا پرست ہو گئی ہے، قوم تو بچڑے کو خدا مانتی ہے۔ حضرت موسیٰ غصے میں آ گئے، قرآن یہ کہتا ہے غضبان آصفا، حضرت موسیٰ غصے میں آ گئے اور اپنے بھائی ہارون کو سر سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ گویا جو موسیٰ بنی اسرائیل میں تھے وہ غصہ کرنے والے تھے، لیکن جو موسیٰ بنی اسماعیل میں تھے وہ کاظمین غیظ کا مصداق تھے۔ درود بھیجو، بآواز بلند درود بھیجو۔ جو موسیٰ بنی اسماعیل میں تھے وہ غصے کو بھی جانے والے تھے۔ حضرت موسیٰ کاظم کی زندگی کو اگر آپ علیہ السلام کی زندگی کو آپ اگر دیکھیں کہ کس طرح ائمہ اہل بیت کا پورا گھرانہ آپ دیکھ لیں، کس طرح اپنا کردار پیش کیا، کس طرح اپنی شخصیت کو پیش کیا، کس طرح آپ نے دین مصطفیٰ کو پیش کیا، کس طرح آپ نے توحید کو پیش کیا، اپنی ذات پر بے شمار مشکلات، بے شمار اذیتیں برداشت کی۔ حضرت موسیٰ کاظم ہمارے ساتھ امام کی زندگی میں کا 14 سال 55 سال کی زندگی میں 14 سال تو فقط قید، اور یہ 14 سال کی بھی وہ قید ہے کہ جو ایک قید خانے میں رہے۔ اس کے علاوہ کتنے اور ایسے قید خانے تھے کہ جن میں تھوڑے تھوڑے عرصے کے لیے امام کو رکھا جاتا رہا، ہر ایک قید خانے میں کچھ عرصہ رکھا جاتا، اور جب وہ داروغ زندان امام کی شخصیت سے متاثر ہوتا تو وہ امام کو رہا کر دیتا۔ وہ حاکم کو کہتا، ہارون الرشید کو وہ کہتا کہ میں تو اب ان پر مزید ظلم نہیں کر سکتا، میں تو ظلم کرتا ہوں اور یہ آگے سے دعائیں دیتے ہیں، میں ان پر سختی کرتا ہوں، یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، میں ان پر اور سختی نہیں کر سکتا۔ تو ہارون الرشید دوسرے زندان میں بھجوا دیتے، پھر امام وہاں قید رہتے، وہاں کا داروغ زندان جب آپ کی زندگی سے متاثر ہوتا وہ کہیں اور بھیج دیتا۔ آخری جب امام کو بھیجا گیا تو
تو وہ سندھی بن شاہق کا زندان تھا، خدا اس پر لعنت کرے، اور یہیں پر امام کو زہر دیا گیا۔ سب سے زیادہ یہاں پر امام کو جو اس قید خانے میں رکھا گیا سندھی بن شاہق، ایک مومن بھی تھا ان میں کہ جو داروغ زندان تھا، اس نے جب دیکھا کہ امام یہاں پر انتہائی مشکل میں وقت گزار رہے ہیں، انتہائی سختی میں، تو اس نے امام کو وہاں سے نکالا اور ایک اچھی جگہ پر لے گیا، وہاں پر ہاؤس اریسٹ کر دیا، وہاں پر امام کو قید کر دیا۔ وہ ان قید خانوں سے اور اس زندانوں سے کہیں بہتر تھا۔ وہاں پر تو نہ امام کھڑے ہو سکتے، نہ بیٹھ سکتے، نہ اپنے پاؤں پھیلا سکتے، اتنی مشکل میں آپ نے وقت گزارا۔ وہ مومن کہ جس نے اہل بیت کی محبت میں امام کو وہاں سے نکالا اور ایک اچھی جگہ پر لے گیا، وہ بھی قید خانہ تھا لیکن وہ بہت بہتر جگہ تھی۔ اس قید خانے کے ساتھ والے گھر میں کوئی زن فاحشہ تھی، کوئی گانے والی عورت تھی، کوئی گانا گایا کرتی تھی، تو وہ گانے والی آواز جب امام کے کانوں پر آئی اور امام کے کانوں تک پہنچی، امام نے اس مومن کو کہ جو داروغہ تھا اس کو بلایا اور کہا کہ مجھے لے چلو یہاں سے، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا۔ اس نے کہا مولا آپ تو اتنی مشکل جگہ پر تھے، میں آپ کو وہاں سے نکال کر اتنی اچھی جگہ پر لے کر آیا ہوں۔ فرمایا کہ ہاں یہ جگہ تو اس سے کہیں بہتر ہے، مجھے ذہنی آرام و سکون تو کہیں بہتر تھا، لیکن یہ گانے کی آواز جو میرے کانوں پہ آتی ہے مجھے یہ قطعاً گوارا نہیں ہے۔ میں وہ اذیت برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اس جگہ پر رہنا گوارا نہیں کہ جہاں پر گانے کی آواز میرے کانوں میں پہنچے۔ اب اہل بیت کے شیعوں ذرا ہم بھی سوچیں کہ ہم کون سی آواز پسند کرتے ہیں، ہمارے کانوں کو کون سی آواز بھلی لگتی ہے، قرآن کی آواز یا گانے کی آواز؟ ہم کون سی آواز سننا چاہتے ہیں؟ کیا مجلس والی آواز سننے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے؟ کیا قرآن کی تلاوت سننے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے؟ کیا اہل بیت کی شان میں قصیدہ و منقبت سننے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے؟ اگر ہے تو مبارک ہو، آپ اہل بیت کی محب ہیں، اہل بیت کی شیعہ ہیں۔ لیکن اگر دنیا کے ہر کام کا ہمارے پاس وقت ہے، ہر جائز اور ناجائز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن غریب کربلا، غریب زہرا کی مجلس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے پھر سوچنا پڑے گا کہ ہم کسی غلط راستے پر ہیں۔ یہ وہ راستہ نہیں کہ جس پر ہے کہ جو اہل بیت کا راستہ ہے۔ تو امام نے اس قید خانے کو کہ جہاں پر امام کی زندگی سخت کٹھن میں گزر رہی تھی، امام نے اس قید خانے کو پسند کیا، اور حالت وہاں پر یہ تھی کہ ہارون نے کون سا ایسا حربہ تھا کہ جو استعمال نہیں کیا امام کے لیے۔ ایک مرتبہ آئمہ کے خلاف بے شمار سازشیں کی گئی ہیں، امام کو بدنام کرنے کے لیے ہارون نے ایک فاحشہ عورت کو اس قید خانے میں بھیج دیا کہ یہ جائے گی اور بعد میں لوگوں میں امام کو بدنام کروں گا کہ دیکھیے آپ انہیں معصوم مانتے ہیں، آپ انہیں امام مانتے ہیں۔ اور وہ فاحشہ عورت کہ جب اس قید خانے میں گئی، وہ تنگ قید خانہ کہ جہاں پر بڑی مشکل سے امام عبادت کر رہے تھے، اس نے امام کی عبادت کا حال دیکھا۔ گئی تھی حرام کی نیت سے، گئی تھی گناہ کی نیت سے، بھیجا تھا ہارون نے گناہ کی نیت سے، لیکن جب وہاں گئی اور امام کو سجدے میں سر رکھے ہوئے سبوہن قدوسن رب الملائکۃ والروح کی تسبیح کرتے ہوئے دیکھا، ادھر یہ زن فاحشہ بھی سجدے میں گر گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ نبی حضرت یوسف کے جو بنی اسرائیل میں آئے ہیں، انہوں نے زلیخا سے خود کو بچایا تھا، زلیخا کو نہیں بچا پائے تھے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت یوسف خود کو بچا پائے تھے، زلیخا کو نہیں بچا پائے تھے، لیکن یہ موسیٰ کے جو بنی اسماعیل میں آئے، نہ فقط یہ کہ عصمت نے حضرت موسیٰ کاظم کو بچایا، بلکہ امام کے کردار سے وہ زن فاحشہ بھی بچ گئی۔ امام کے کردار سے، امام کی شخصیت سے، امام کی عبادت سے متاثر ہو کر، اور جب بعد میں اسے پوچھا گیا کہ تمہیں بھیجا کس مقصد کے لیے گیا تھا، تمہیں بھیجا کس کام کے لیے گیا تھا، اس نے کہا تو میں اس نورانی شخصیت، اس معصوم کی عبادت سے اتنی متاثر ہوئی کہ میرے ذہن سے گناہ کا تصور بھی ختم ہو گیا۔ یہ ہے ہمارے امام، یہ ہے ہمارے۔ اور حالت یہ تھی کہ ایک شیعہ داروغ زندان کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مجھے میرے امام کی زیارت کرا دو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے شیعہ کتنا تڑپتے تھے اپنے ائمہ کی زیارت کے لیے۔ آئیے اپنے آپ سے آج ہم بھی سوال کریں، کیا ہمیں بھی وہ تڑپ ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام سے ملنے کی اتنی تڑپ رکھتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے اپنے زمانے کے امام کو دن میں ایک مرتبہ یاد کیا ہے؟ کبھی دن میں ایک مرتبہ اپنے زمانے کے امام سے کلام کی ہے؟ یا اپنی دنیا میں مصروف ہے، دولت کمانے میں مصروف ہے؟ اگر دولت کی محبت دل میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر امام دل میں نہیں ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ دنیا کی کوئی محبت دل میں نہ ہو، فرزند زہرا کی محبت دل میں ہو۔
اپنے امام کی محبت دل میں ہو. تو وہ شیعہ کہتے ہیں اس داروغہ زندان سے کہ مجھے میرے امام کی زیارت کرا دو, میں اپنے امام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا آ جاؤ. حالانکہ اجازت نہیں تھی, ہارون کے سپاہی جگہ جگہ پر تعینات تھے. اس نے کہا آ جاؤ, رات کی تاریکی میں آنا, میں تمہیں امام کی زیارت کرا دوں گا. وہ شیعہ گیا امام کی زیارت کے لیے, اور وہ داروغہ زندان اسے اس قید خانے کی چھت پر لے گیا. اوپر اس چھت میں ایک سوراخ تھا. اس نے کہا کہ اس روشن دان میں سے نیچے دیکھو, تمہیں تمہارا امام نظر آ جائے گا. اللہ اکبر. وہ شیعہ مکان کی چھت پر چڑھا, اس قید خانے کی چھت پر چڑھا, اور جب اس نے اس روشن دان میں سے دیکھا, کافی دیر دیکھتا رہا. آخر میں وہ کہتا ہے داروغہ زندان سے کہ مجھے تو میرا امام نظر نہیں آیا. یہ تنگ سا قید خانہ ہے, یہ تنگ سی کوٹھڑی ہے, میں نے تو پورے قید خانے کو اپنی نظروں سے دیکھ لیا, مجھے میرا امام کہیں نظر نہیں آیا. اس نے کہا تو کیا دیکھا ہے؟ کہا میں نے ایک چادر دیکھی ہے جو زمین پر پڑی تھی, جو اس قید خانے میں ایک چادر پڑی تھی. اس زندان کے داروغے نے کہا اے موسیٰ کاظم کے چاہنے والے, وہ چادر نہیں ہے, وہ چادر نہیں ہے, وہ تیرا امام ہے. تیرا امام 14 سال کی قید کے بعد اتنا کمزور ہو چکا ہے, اتنا نحیف ہو چکا ہے کہ اب چادر میں اور تیرے امام میں گویا کوئی فرق نہیں. وہ امام ہے تیرا, وہ چادر نہیں ہے. آزادارو, 14 سال کی قید کہنا آسان ہے, اور قید خانہ بھی وہ کہ اگر رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع سے سر اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے, جب کبھی تھک کے بیٹھتے ہیں تو پاؤں پھیلانا مشکل ہو جاتا. اجرکم اللہ. موسیٰ کاظم کو رونے والوں, خدا آپ کو دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے. وہ قید خانہ کہ جہاں پر امام, اور وہ امام کی جن کی 37 اولادیں ہیں. اللہ اکبر. 37 اولادیں, 14 سال قید میں رہنا. ہر سال میں 2 عیدیں تو آتی ہیں نا, 14 سالوں میں 28 عیدیں. نہ بیٹیاں باپ کو دیکھ سکی, نہ باپ بیٹیوں کو دیکھ سکا. خدا نہ کرے کسی کے ساتھ وہ وقت آئے, خدا نہ کرے کسی باپ کی زندگی میں وہ وقت آئے کہ عید کے دن اپنی بیٹیوں کے سر پر ہاتھ نہ رکھ سکے. خدا نہ کرے کہ کوئی بیٹی عید کے دن دروازے کی طرف دیکھتی رہے, شاید کہ میرا بابا آتا ہو. عزاداروں, روایت یہی کہتی ہے 14 سال موسیٰ کاظم کو قید میں رکھا گیا. وہ موسیٰ کاظم کی جس کی 37 اولادیں تھی, ہر عید پر بیٹیاں دروازے کی جانب دیکھتی, شاید کہ ہمارا بابا آتا ہو, شاید کہ موسیٰ کاظم آتے ہو. عزادارو, یہ بیٹیاں موسیٰ کاظم کی بیٹیاں تھی, یہ بیٹیاں موسیٰ کاظم کی بیٹیاں علی رضا کی بہنیں تھیں. لیکن ایک بیٹی حسین کی بھی تھی جو اپنے بابا کو جاتے دیکھ رہی تھی. وقت نہیں ہے, میں طویل نہیں پڑھ سکتا, فقط اتنا سن لو. ایک بیٹی وہ تھی کہ جو موسیٰ کاظم کا دروازہ دیکھتی رہی, حضرت معصومہ کم دیکھتی رہی, شاید کہ میرا بابا آتا ہو. اور ایک بیٹی مدینے میں وہ تھی جو منتیں کرتی رہی, پھوپھی اماں میرے بابا سے کہے مجھے بھی لے چلے, پھوپھی اماں میرا بابا سب کو لے کر جا رہا ہے, پھوپھی اماں میرے سارے بھائی بھی جا رہے, علی اکبر بھی جا رہے, قاسم بھی جا رہے, آنا محمد بھی جا رہے, سکینہ بھی جا رہی, فاطمہ کبریٰ بھی ساتھ جاتی ہے. پھوپھی اماں میرے بابا سے کہو سغرا کو بھی لے جائے. پھوپھی اماں میں اکیلے کیسے رہوں گی, پھوپھی اماں مجھے بھی لے جایا جائے. عزاداروں, جب بی بی زینب نے بات کی نا سید الشہداء سے, آقا کریم سے بات کی, میرے امام نے عجیب جواب دیا. عزاداروں سنو گے کلیجہ گویا باہر آتا ہے یہ بات سن کر. جب سید الشہداء کو بی بی زینب نے کہا بھیا حسین کیا مصلحت ہے, کیا فاطمہ صغریٰ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتی؟ کہا بہن زینب میں سب کو لے کر جا رہا ہوں, فاطمہ صغریٰ کو چھوڑنے کا ایک مقصد ہے. اے میری بہن میں دیکھ رہا ہوں تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے, تمہاری چادریں
تمہیں کیسے لٹے گی، تمہارے ساتھ کیا ظلم ہوگا۔ اے بہن میں سب دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کیسے سکینہ کے کان زخمی ہوں گے، اے بہن میں دیکھ رہا ہوں کیسے سکینہ کو تماچے لگیں گے۔ اے بہن یہ سب میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن سنتی ہو زینب، صغرا ہم شکل زہرا ہے، صغرا شبیہ زہرا ہے، صغرا میری ماں زہرا کی شبیہ ہے۔ اے بہن زینب، حسین سے یہ برداشت نہیں ہوتا، میری ماں کی شبیہ پر اگر ہاتھ اٹھایا جائے، میری ماں کی شبیہ پر ظلم ہو۔ عزادارو یہ بہت مشکل تھا صغرا کے لیے، سب جا رہے تھے، گھروں کو تالے لگ رہے تھے، سب بیبیاں سوار ہو رہی تھی۔ جب بی بی صغرا کو پتا چل گیا کہ اب میں نے مدینہ میں رہنا ہے، اب میں جا نہیں سکتی اپنے بابا کے ساتھ، اب میں علی اکبر کے ساتھ نہیں جا سکتی، عزادارو ایک خواہش کی تھی، کہا کیا جانے سے پہلے میں اپنے بھائی علی اصغر کو گود میں لے سکتی ہوں۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو آپ یہ تو جانتے ہیں نا، علی اصغر کی ولادت ہوتی ہے 9 رجب کو، 28 رجب کو یہ قافلہ چل رہا ہے، کچھ دنوں کا ہے حسین کا یہ ننھا سپاہی۔ بہن نے خواہش کی، بابا کیا علی اصغر کو کچھ دیر کے لیے میں اپنی گود میں لے سکتی ہوں۔ عزادارو علی اصغر صغرا کی گود میں آئے، کافی دیر بہن بھائی کو گود میں لے کے بیٹھی رہی، کبھی گلا چومتی تھی، کبھی رخساروں کے بوسے لیتی تھی، کبھی علی اصغر کی پیشانی پہ بوسہ دیتی۔ عزادارو جب قافلہ تیار ہو گیا، کافی دیر ہو گئی، آقا نے کہا بہن زینب جاؤ علی اصغر کو لے کر آؤ، جاؤ علی اصغر میرا ننھا سپاہی ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ ہر بی بی آتی ہے، علی اصغر بہن کی گودی کو نہیں چھوڑ رہے، بی بی زینب آتی ہے علی اصغر کو لے، علی اصغر صغرا کی گود نہیں چھوڑ رہے، بی بی رباب آتی ہے علی اصغر کو لے، علی اصغر بہن کی گود کو نہیں چھوڑتا۔ ہر بی بی آئی، علی اصغر نے بہن کی گود کو نہیں چھوڑا۔ عزادارو جب دیکھا نا آقا نے کہ بہت دیر ہو رہی ہے، قافلے نے چلنا ہے، امام حسین خود تشریف لاتے ہیں، آتے ہیں اس مقام پر جہاں پر بہن علی اصغر کو گود میں لے کر بیٹھی تھی، وہ بہن کے جو تڑپ رہی تھی، علی اکبر کو بھی نہ دیکھ پاؤ گی، قاسم کی لاش بھی پامال ہوگی، نہ دیکھ پاؤ گی۔ عزادارو علی اصغر کو گود میں لے کر بیٹھی تھی، آقا کریم نے کہا صغرا علی اصغر میرے ہاتھوں پہ دے دو، علی اصغر کو ساتھ چلنا ہے۔ عزادارو علی اصغر ایک لمحے کے لیے بھی بہن کی گود چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ پھر آقا کریم نے ایک بات علی اصغر کے کان میں کہی، ادھر بات کا کہنا تھا، ادھر علی اصغر نے بہن کی گود کو چھوڑا، آقا کریم کے ہاتھوں پہ آئے، اپنے بابا کے ہاتھوں پہ آئے، ادھر صغرا بھی تڑپ کے رہ گئی، کہا بابا میں نے کہا تھا علی اکبر کو لے جاؤ، بابا قاسم جاتا ہے تو لے جاؤ، بابا علی اصغر تو چھوڑ جاتے، اگر جاتا ہے تو لے جاؤ، علی اصغر بھی لے جاؤ بابا، لیکن اتنا تو بتاؤ علی اصغر کے کان میں کیا کہا، بابا علی اصغر کے کان میں کیا کہا صغرا میں نے اتنی بات کہی، اے علی اصغر اگر نہیں چلنا چاہتا رک جا، بہن کے پاس ٹھہرنا چاہتا ہے علی اصغر رک جا، جہاں حسین اتنے تیر اپنے سینے پہ لے گا، علی اصغر تیرے حصے کا تیر تیرا بوڑھا باپ اپنے سینے پہ لے گا، اتنا کہنا تھا۔ علی اصغر تڑپ کے بابا کے بازوؤں پہ آئے، نہیں بابا جس کا مجھ جیسا بیٹا ہو، جس کا علی اصغر جیسا سپاہی ہو، بابا مجھے لے چل، بابا میں آپ کے ہاتھوں پہ قربان ہوں گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ قافلہ چلا، اجرکم اللہ۔ خدا سوائے غم اہل بیت کے آپ کو دنیا کا کوئی غم نہ دے۔ جو آنکھیں غم حسین میں، غم غریب کربلا میں روتی ہیں، کبھی بے نور نہ ہو۔ عزادارو یہ مدینہ سے چلنا تھا،
اور روایت یہ کہتی ہے کہ جب بھی اہل بیت کے خانوادے میں کوئی دکھ آیا ایک بی بی ہر جگہ پہ موجود رہی ہے. یہ قافلہ مدینہ سے چلا، وہ بی بی سیاہ برقعے میں ملبوس اس قافلے کے ساتھ چلی ہے. اگر کسی کو نجف میں شہید کیا گیا، کوفہ میں اور نجف میں دفن کیا گیا، یہ بی بی وہاں بھی موجود رہی ہے. اگر کسی کو کربلا میں شہید کیا گیا، یہ بی بی وہاں بھی موجود رہی ہے. اور اگر کوئی 14 سالہ قیدی بغداد کے زندان میں زہر کھا کر تڑپ رہا تھا، وہ بی بی سیاہ پٹی ماتھے پہ باندھی اپنے پہلو پہ ہاتھ رکھے ہوئے وہاں بھی موجود تھی. عزادارو روایت یہ کہتی ہے جب موسیٰ کاظم کو زہر دیا گیا 3 دن میرا امام اس زہر کے اثر میں تڑپتا رہا. عزادارو 23 کو زہر ملا، 25 کو شہادت ہوتی ہے، اور امام کا ایک سپاہی، امام کا ایک شیعہ، ایک چاہنے والا زندان میں آتا ہے. جب امام تڑپ رہے ہوتے ہیں، جب زہر مل چکا تھا، امام نے اپنے شیعہ کو کہا دیکھو پہلا دن زہر کے اثر سے میرے چہرے کا رنگ زرد پڑ جائے گا، اور دیکھو زہر کا اثر جب پڑے گا دوسرے دن میرا پورا جسم سبز ہو جائے گا، اور تیسرا میری شہادت کا دن ہے. دیکھو امام کو غسل و کفن امام دیتا ہے. میرا بیٹا مدینہ سے آئے گا، علی رضا باجاز امامت آئے گا. اور عزادارو پھر وہ وقت آ گیا، ادھر امام کو زہر نے جب اتنا اثر کیا، ادھر سے مدینہ سے امام رضا چلے آئے باجاز امامت اس قید خانے میں. کیا دیکھتے ہیں 3 دن میرا امام تڑپتا رہا. جس قید خانے میں موجود تھے دیواروں پر خون کے نشانات دیکھے. امام علی رضا نے بابا سے پوچھا بابا یہ دیواروں پہ خون کیسا ہے؟ کہا علی رضا جب کسی کو زہر دیا جائے، جب کسی کو خون کی الٹیاں آئے، بیٹیاں آگے آ جاتی ہے، کوئی تشت لے کے آتا ہے، کوئی بیٹی کچھ اور لے کے آتی ہے، بیٹے آ جاتے ہیں. بیٹا جب مجھے زہر دیا گیا تیرے بابا کے پاس کوئی نہ تھا، نہ میری کوئی بیٹی پاس تھی، نہ کوئی بیٹا پاس تھا. بیٹا تیرا بابا کبھی دیوار کے ایک کونے میں جا لگتا، کبھی کسی دوسرے کونے کے ساتھ، جگہ جگہ پر میرے جگر کا خون. عزادارو اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. پھر امام پر وہ وقت آیا، غسل و کفن باجاز امامت 8ویں امام نے دیا. عزادارو امام کو ہارون کے حکم کے مطابق ایک جگہ پر لٹایا گیا، اور یہ مشہور کر دیا گیا کہ یہ رافضیوں کا امام ہے. عزادارو پھر امام کے جنازے کو اٹھا کر ہارون، حالانکہ کتنے شیعہ تھے، مظلومی موسیٰ کاظم سنو گے 4 لوگ بھی میسر نہ تھے جو موسیٰ کاظم کے جنازے کو اٹھاتے. عزادار 4 مزدوروں کو بلایا گیا، انہوں نے موسیٰ کاظم کے جنازے کو اٹھایا. ابھی آپ بھی شبیہ تابوت کو کاندھا دیں گے. عزادارو ہر ایک کوشش کرنا اس اسیر بغداد کے جنازے کو کاندھا دے جس کا جنازہ 4 مزدوروں نے اٹھایا تھا. سنو گے اٹھا کر پل بغداد پہ رکھا. میں وہ پل دیکھ آیا ہوں، خدا آپ کو توفیق دے آپ جا کر بغداد کی اس پل کو دیکھے. عزادارو غریب زہرا کا جنازہ، اسیر بغداد کا جنازہ اس پل کے درمیان میں رکھ دیا گیا تاکہ جانوروں کا گزر ہوتا تھا وہاں سے، تاکہ جب سواریاں وہاں سے گزرے لاشے کے اوپر سے گزرے اور موسیٰ کاظم کا لاشا روندا جائے. عزادارو جب سواریاں اس پل پر پہنچی، دائیں کی سواریاں آ کر رک گئی، بائیں کی
سواریاں آ کر رک گئی. عزاداروں جب سوار اترے کہ یہ جانور آگے کیوں نہیں جاتے, آگے آ کر کیا دیکھتے ہیں, موسیٰ کاظم کا جنازہ رکھا تھا. عزاداروں جنازہ اسی طرح ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, اسی طرح پاؤں میں بیڑیاں. ہائے میری جہان قربان اس اسیر بغداد پر کہ مرنے کے بعد بھی جس کے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں نہ اتری. عزاداروں ایک محمود نام کا آہن گر ہے, ایک مستری ہے, لوہے کا کام کرنے والا ہے. خواب میں کیا دیکھتا ہے, ایک بی بی کالے برقعے میں ملبوس, ماتھے پر موت کی سیاہ پٹی باندھی ہے, اور آ کر کہتی ہے محمود تو نے منت مانی تھی نا کہ اللہ تجھے بیٹا دے اور تو فرزند زہرا یا نسل زہرا میں کسی کے ساتھ احسان کرے گا, تو سادات میں سے کسی کے ساتھ احسان کرے گا. محمود اللہ نے تجھے بیٹا دیا تھا, تیری منت پوری ہو گئی تھی, آج تو احسان کرنا چاہتا ہے. یہ خواب سے اٹھ کر بیٹھا, ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا. کہا بی بی آپ کون ہیں؟ کہا میں ایک سید کی ماں ہوں, میں ایک سید زادے کی ماں ہوں. آج آؤ احسان کا بدلہ اتار. عزادار یہ محمود آہنگر کہتا ہے وہ بی بی آگے آگے چلی, میں اس بی بی کے پیچھے چلا. وہ بی بی مجھے وہاں لے کر آئی جہاں پر ایک قیدی تھا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, رو پرواز کر چکی ہے, پاؤں میں بیڑیاں. بی بی نے آ کر کہا محمود اگر اس کے ہتھیار اتار سکتے ہو تو اتارو, اگر احسان کر سکتے ہو تو کرو. میں کہوں گا اے موسیٰ کاظم آپ کی شہادت بہت دل کو پارا پارا کرنے والی ہے. اے 14 سال کے قیدی امام آپ کی شہادت بہت سخت ہے, لیکن مولا آپ کے جنازے کی تعظیم تو جانوروں نے بھی کی, سواریاں رک گئی, آپ کے جنازے کی پامالی نہ ہوئی. لا یوم یا ابا عبداللہ, ہائے غریب زہرا کربلا روز عاشور جس کے جنازے پر سے گھوڑے دوڑتے رہے, دائیں کے گھوڑے بائیں دوڑے, بائیں کے گھوڑے دائیں دوڑے. وہی بی بی آ کر کہتی رہی میں نے تو چکیاں پیس کے پالا تھا.